مسلم لیگ پاکستان کی ماں ہے، اور اگر آپ کسی بھی اولاد کو اس کی ماں کی آغوش سے دور کریں گے تو وہ اولاد کبھی صحیح نشو و نما نہیں پا سکتی۔ آپ لوگ ان بزرگوں کے وارث ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں ایک سیاسی جنگ جیتی اور اپنے صوبے کو پاکستان کے جغرافیے کا حصہ بنایا۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کے اندر کبھی کوئی مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ لوگ پاکستان کے سرحدوں کے محافظ ہیں، نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ پاکستان ایک نظریہ ہے، اور یہ وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد علامہ اقبال اور قائد اعظم نے رکھی۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت پوری مسلم دنیا تقریباً غلامی کے اندر تھی، اور یہ کریڈٹ ہماری جماعت کو اور ہماری قیادت کو جاتا ہے کہ جو تعبیر مسلمانوں کے غلامی سے نکلنے کا جو نقشہ علامہ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پیش کیا، جو سیاسی جد و جہد اس کی روشنی میں قائد اعظم علیہ رحمہ نے، جو ہماری جماعت کے صدر تھے اور جن کی قیادت میں مسلم لیگ وہ ذریعہ بنی کہ جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو آزادی دلوائی، جو سیاسی جد و جہد کا ماڈل اس وقت انہوں نے پیش کیا پوری دنیا کو، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آزادی کی جنگیں کئی علاقوں میں لڑی گئی ہیں، لیکن اس کے اندر کئی لاکھ لوگوں کی جانوں کا نقصان ہوا ہے۔ قائد اعظم نے اس جنگ کو کسی گولی کی طاقت سے نہیں جیتا، بلکہ ووٹ کی طاقت سے جیتا، اور سے اس جنگ کو جیت کے پاکستان کی بنیاد رکھی۔ تو مسلم لیگ کا جو خمیر ہے، اس کے اندر 3 چیزیں شامل ہیں۔ ایک، مسلمانوں کی آزادی کا خواب۔ دوسرا، جمہوریت، اس سیاسی جد و جہد کا طریقہ کار۔ اور تیسری چیز جو شامل ہے وہ لوگوں کی خوشحالی کا تصور، جسے علامہ اقبال نے قائد اعظم کو پیش کر کے مجبور کیا کہ وہ برطانیہ سے واپس آ کر ہندوستان میں مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں، تاکہ یہاں کے مسلمان جو پسے ہوئے تھے وہ اپنی معاشی زندگی کو خوشحالی کے ساتھ بسر کر سکیں۔ تو اسلام کی اور مسلمانوں کی آزادی، جمہوریت اور ایک خوددار خود مختار معیشت جو لوگوں کو خوشحالی دے سکے، ایران کے اندر کار فرما تھے۔ اس وقت بہت سی تنظیمیں موجود تھیں، بڑی بڑی مذہبی جماعتیں موجود تھیں، بڑے بڑے جید علماء موجود تھے، لیکن مسلمانان جنوبی ایشیا نے اپنے اعتماد کا ووٹ قائد اعظم محمد علی جناح کو ڈالا کہ جو تعبیر مسلمانوں کی آزادی کی اور ان کے مستقبل کی ان کے پاس ہے، ویسی تعبیر کسی اور جماعت کے پاس نہیں تھی، جس میں کہ بڑی بڑی مذہبی جماعتیں بھی شامل تھیں، اور وہ تعبیر پھر جیتی اور پاکستان قائم ہوا۔ ہمیں آج جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس ملک کے اندر جو فکری انتشار نظر آ رہا ہے، اس ملک کے اندر انتہا پسندی کے بیج جو بوئے گئے ہیں، اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ پاکستان میں مسلم لیگ کو کمزور کیا گیا۔ مسلم لیگ پاکستان کی ماں ہے، اور اگر آپ کسی بھی اولاد کو اس کی ماں کی آغوش سے دور کریں گے تو وہ اولاد کبھی صحیح نشو و نما نہیں پا سکتی، کیونکہ جو پرورش ماں کی گود میں ہو سکتی ہے وہ دنیا کی کسی 5 سٹار کی آسائش میں بھی نہیں ہو سکتی۔ تو پاکستان مسلم لیگ کا دوسرا نام ہے،
اور مسلم لیگ پاکستان کا دوسرا نام ہے۔ آج ہمیں بہت سارے مشکلات کا سامنا ہے، سیاسی محاذ پر بھی قوم منتشر ہو چکی ہے، معاشی طور پہ قوم تقریباً دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی، سماجی طور پہ ناہمواری ہے، انتہا پسندی ہے۔ یہ سب اسباب کی اگر میں ان تمام بیماریوں کی ایک وجہ یا ایک سبب بیان کروں تو وہ پاکستان کو مسلم لیگ سے دور کرنے کی وجہ ہے۔ پاکستان کو مسلم لیگ سے دور کیا گیا تو مشرقی پاکستان بھی ہم سے جدا ہو گیا، اور اگر پاکستان میں دوبارہ کوئی ملک کو مضبوط کرنے کی آواز کھڑی ہوئی تو وہ ہمارے قائد کی نواز شریف صاحب کی قیادت میں، جب انہوں نے مسلم لیگ نون کو دوبارہ ڈرائنگ روم سے نکال کر کھیتوں کھلیانوں غریبوں مزدوروں کسانوں عوام اور نوجوانوں کی جماعت بنانے کے لیے دن رات محنت کی اور جمہوریت اور ترقی کا ایک نیا تصور قوم کے اندر دوبارہ اپنی خدمت کے ساتھ جگایا، تو وہی مسلم لیگ جس کو لپیٹ کے ڈرائنگ روموں میں بند کر دیا گیا تھا، وہ گوادر سے لے کر گلگت تک ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ جنرل مشرف کے مارشل لا نے اس مسلم لیگ نون کو ختم کرنے کی کوشش کی اور طرح طرح کی سختیاں ہم پر لگائی گئیں، لیکن نہ نواز شریف کی قیادت ختم ہوئی، نہ مسلم لیگ نون کا کوئی کارکن پارٹی کو چھوڑ کر۔ ہم نے دیکھا کہ 4 سالوں میں جب 2018 میں ہماری ہستی بستی حکومت جو ملک کو ترقی کی طرف لے کر جا رہی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ 2013 میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، ہر روز بمبار خودکش کی صورت میں پھٹتا تھا، اور پاکستان میں کوئی ڈالر لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہمارے قائد نے قوم سے وعدہ کیا، ہم اندھیرے دور کریں گے، ہم امن لائیں گے اور ہم معیشت کو بحال کریں گے۔ 18 تک پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور 2018 تک چین کی 29 ارب ڈالر کی سی پیک میں سرمایہ کاری کے ذریعے نہ صرف پاکستان کی معیشت میں نئی روح پھونکی جا چکی تھی، بلکہ امریکہ، جاپان، فرانس، دنیا کے ہر ملک کا سفیر آ کے ہم سے ایک تقاضا کرتا تھا کہ یہ بتائیے ہمارے ملک کی کمپنیاں سی پیک کے منصوبوں میں کہاں شامل ہو سکتی ہیں۔ چین کی ہر بڑی کمپنی نے پاکستان میں اور اسلام آباد میں دفتر کھول لیا تھا، ہر ملک کے حصے میں چینی سرمایہ کار نئے پروجیکٹ لگانے کے لیے سروے کر رہے تھے۔ اس موقع کے اوپر چند ججوں نے اور جنرلز نے مل کر ایک سازش کی اور پاکستان سے مسلم لیگ نون کی حکومت کو دھاندلی کے ذریعے ختم کر کے ایک اناڑی کو، ایک نالائق کو اور ایک انا پرست کو حکمران بنا کے بٹھا دیا گیا۔ اس اناڑی نے، اس انا پرست نے اور اس نالائق نے 4 سالوں میں پاکستان کا جو حشر کیا ہے، اگر اس کی میں تفصیل آپ کو بیان کروں تو یقین کریں کہ رات کو انسان سو نہیں سکتا کہ آج پاکستان کی کیا معاشی تباہی ہوئی ہے۔ اور میرے نزدیک 2018 میں عمران خان کو لانے کا گناہ 1971 میں پاکستان کے توڑنے کے گناہ سے کسی بھی صورت کم نہیں تھا۔